اور میرے سے پیار کرو کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، تو ان سے پیار کرنا اللہ سے محبت کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی شخص اللہ سے محبت کا ادعا رکھتا ہو، دعویٰ رکھتا ہو، لیکن وہ حضور علیہ السلام سے پیار کو ضروری نہ سمجھے۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو تسلیم سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ تو فرمایا احبونی بحب اللہ، میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اعظم چشتی نے کیا خوب کہا تھا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا ہے۔ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا محبوب ہے۔ کتنا بڑا معیار ہے ہمارا کہ ہمارا کوئی محبوب ایسا نہیں ہے کہ جس کا نام لیتے ہوئے ہمیں شرم آ رہی ہو۔ اللہ اکبر، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا ہے۔ یہ اعزاز، یہ فخر، یہ عزت، یہ ہمارا اعزاز ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ میری نسل ہے، میری اولاد ہے، میری عزت ہے، تو اگر میرے سے محبت ہوگی تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، رات کا ایک حصہ بیت گیا تھا، کیونکہ یہ بے تکلف تھے حضور علیہ السلام سے، اور حضرت زید کے بیٹے تھے، اور حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن میں نام لے کے ذکر ہوا ہے، اور حضور نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا، اپنا فرزند کہا تھا، تو یہ پوتوں کی جگہ پہ تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگرچہ حضور کسی کے نسبی باپ نہیں ہے مردوں میں سے، وہ قرآن نے نفی کر دی، لیکن حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور اس اعتبار سے حضرت اسامہ سے بہت شفقت فرماتے۔ تو یہ کہتے ہیں رات کا ایک حصہ بیت چکا تھا اور میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آقا کریم تشریف لے آئے۔ حالت یہ تھی کہ حضور نے ایسے ہی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے رات جب لوگ سوتے ہیں تو تھوڑا سا وہ جو لباس ہے وہ واجبی سا ہی پہنتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام بیٹھے تھے اور انہوں نے جا کے عرض کی، تو آقا کریم نے ایسے ہی چادر اوڑھی اور تشریف لے آئے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چادر کے اندر جس طرح کچھ ہو، اطراف میں غبار ہے، لیکن خیر میں نے اپنی حاجت حضور سے عرض کی، حضور نے میری حاجت پوری کر دی۔ جب حاجت پوری ہو گئی تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے حضور سے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور اس چادر میں کیا ہے؟ تو آقا کریم نے کچھ بتانے کی بجائے فقاشت ہو چادر کو کھول دیا۔ تو حضرت اسامہ کہتے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا فائز الحسن والحسین علی ورقہ، حضور کے دونوں پہلوؤں سے امام حسن اور امام حسین لپٹے ہوئے۔ آقا کریم نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں اور یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے مانے مجھ سے بھی پیار کر۔ ان کی محبت عملاً سکھائی اور ان کے فضائل بیان کیے، ان کے مناقب بیان کیے، ان کی عظمتوں کے جھنڈے لگائے گئے، اور آپ کے آقا پر موجود ختم ہوئے۔ اور ایک روایت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی سماعت کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے رازدار تھے۔ آقا کریم نے جب کوئی راز کی بات کرنی ہوتی تو حضرت حذیفہ بن یمان سے کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کا گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا، دن کی نمازوں میں تو حاضری ہوتی، لیکن رات کو والدہ بوڑھی تھی اور بیمار تھی، ان کی خدمت میں حاضر رہنا ہوتا۔ لیکن ایک دن ماں نے خود ہی کہا بیٹا کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے؟
تو میں نے کہا کہ مجھے کچھ وقت گزر گیا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے مغرب کی نماز پڑھتا ہوں اور آپ کے لیے اور اپنے لیے حضور سے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا۔ ماں کو لالچ یہ تھی کہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا، لہٰذا مجھے چھٹی دیجیے۔ تو ماں نے کہا جاؤ بیٹا کو اجازت دے دی۔ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا، مغرب کی نماز پڑھی اور میرا جی تھا کہ جب سلام کرے گا تو میں حضور سے عرض کروں گا کہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے، لیکن حضور نے سلام پھیرا اور نوافل میں مشغول ہو گئے، حتیٰ صلی عشاء، یہاں تک کہ حضور نے عشاء تک اپنے آپ کو مشغول رکھا اور اولاد و وظائف میں لگے رہے۔ میں طاق میں تھا کہ کوئی لمحے مل جائیں اور میں حضور سے عرض کروں کہ میرے لیے میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، چونکہ ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے کہ حضور سے دعا کروائی تھی تو میں ماں کو جواب نہیں دینا پڑا، تو لیکن فرصت نہیں مل پائی، حتیٰ کہ حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی، سلام کیا۔ میرا دل تھا کہ میں حضور سے اب عرض کروں کہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیکن حضور اٹھے اور حجرہ انور کی طرف چل پڑے۔ جنہوں نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ مصلی نبوی سے حجرہ عائشہ کا فاصلہ ہی چند سیکنڈ لگتے ہیں، تو حضور چل پڑے تو کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا، بس وقت بڑا تھوڑا تھا تو میری کچھ رفتار تیز ہو گئی، رفتار تیز ہوئی تو میرے قدموں کی آہٹ بھی پیدا ہوئی، تو آقا کریم علیہ السلام نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی کہا حذیفہ تو نہیں، حذیفہ تو نہیں، کل تو نام، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ، اور میرا دل دھڑک رہا تھا کہ حضور اٹھیں اور میں عرض کروں کہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا من ھذا، حذیفہ تو، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ حذیفہ تو نہیں، کل تو نام، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ۔ فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، اس کام آئے۔ اب جو کام کہنا تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا، وہ 5 لبوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ ایک بات بولے اے فروغت صبح آثار و ظہور، چشم بینی دائے معاف صدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے۔ تو کہا ما حاجت ہوگا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے؟ تو کہتے ہیں کام تو ایسے ہی ہو گیا۔ اب حضور نے فرمایا حذیفہ سنو، اب یہ بھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے قبل دھرتی میں پہلے کبھی نہیں آیا، آج اللہ سے اسپیشل اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، کائنات کا دل دھڑک رہا ہے کہ حضور کو سلام پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں کس کا شعر ہے، اس کا وزن بھی درست ہے کہ نہیں، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کہنے سے جواب ملتا ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں حضور کے ہمراہ تھا، راستے میں جب قیام کے لمحے آئے تو حضور اس طرح فرمانے لگے ایک درخت کے پیچھے، اور میں تلوار لیے پہرے پر کھڑا ہو گیا، لوگ بھی اپنی جگہوں پہ جا کے اس طرح کرنے لگے، تو میں نے دیکھا دور صحرا میں ایک درخت ہے، اس نے ہلنا شروع کر دیا، پھر اپنی جڑوں سمیت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا تو ہو جاتا۔ میرے لیے حیرت کی بات تھی، درخت آیا، کوئی آندھی نہیں، کوئی طوفان نہیں، اور وہ جڑوں کے بل گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ خیر حضور اس طرح فرما کہ میرے ساتھ کوئی اور نہیں تھا جس سے میں بات کرتا، تھوڑی دیر وہ کھڑا رہا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا، اور جہاں سے وہ اکھڑا تھا وہیں جا کے نصب ہو گیا۔ اگر کوئی بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلی بات یہی، میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت ہے یہ تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا اور اپنی جڑوں کو گھسیٹتا ہوا یہاں میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا، اور پھر واپس جا کے وہاں نصب ہو گیا۔ تو آپ نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا کہ میں تو سویا تھا، پوری کہانی سناؤ کیسے ہوا، کوئی طوفان تو نہیں آیا تھا، نہیں، بلکہ حضور نے مسکرا کے فرمایا حاذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا
جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کرا، فآذن لہا، رب نے اس کو اجازت دی تھی، وہ سلام کرنے کے لیے آیا۔ اللہ پوری کائنات چاہتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے، تو فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے جو دھرتی پر اس سے قبل کبھی نہیں آیا، یہ مجھے اللہ سے اجازت دے کے سلام کرنے آیا ہے، اور جب سلام کرنے آیا تو رب نے کہا کہ اب تم جا رہے ہو سلامی پیش کرنے، تو تحفہ بھی لیتے جاؤ۔ تو یہ ساتھ مجھے بطور تحفہ بشارت دینے آیا ہے، اور وہ بشارت یہ ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ یہ فرشتہ مجھے ابھی حضور میں فرمائی بتا رہا ہے، اور سب سے پہلے میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ جل شانہ نے اتنی عظمت اس خاندان کو دی، اور حسنین کریمین کو جنت کے سردار قرار دیا، جن کو جنت کا سردار میرے حضور نے بتایا، اور رب کی طرف سے سندیشہ آتا ہے، تو ظاہر ہے ان کا کردار بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ان کا کردار دور موجود کے پیروں کے صاحبزادوں سے ملتا جلتا ہوتا، تو لوگ کہتے کہ پیغمبر نے بھی اپنی نسبی تعلق کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز دے دیا، ورنہ ان کے پاس تو کوئی وصف نہیں تھا، کوئی ان کے پاس کوئی کمال نہیں تھا، لیکن زمانے نے دیکھا اگر ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے، تو کربلا کے تپت ریگزار میں عظیمت کی جو داستانیں انہوں نے رقم کی ہیں، وہ ہمالیہ کا پتا بھی ہوتا تو پانی ہو جائے۔ یہ حسین بن علی ہی ہیں جنہوں نے جبر، ظلم، ناانصافی کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے وہ امتحان دیا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں یہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا؟ اس پر ایک فکر تو یہ ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ بغاوت کی تھی، اور اس کی سزا کاٹ لی اور شہید کر دیے گئے، اور معاذ اللہ وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے نبی کی سزا باقی ہے۔ حضرت ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر کہا کہ بلاد عرب میں باقاعدہ ایک فرقہ موجود ہے جو یزیدیہ کے نام سے 10 محرم کو جشن مناتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، اور عید کے طور پہ اس دن کو مناتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر وہ خوشی مناتا ہے۔ ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ اتفاقیہ حادثہ ہو گیا، نہ یزید قتل کرنا چاہتا تھا، اور نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی قیام کیا، وہ تو کوفے والوں کے خطوط پر یہاں آ رہے تھے، اور پھر ایک اتفاق ایسا ہو گیا اور حادثے کے طور پہ یہ چیز ہو گئی، لہٰذا ہم کسی کو بھی جو ہے وہ مجرم قرار نہیں دیتے۔ تو یزید کو بالکل وہ پاک صاف بتاتے ہیں، اور اسے حدیث سے اس دنیا کا ہیرو قرار دیتے ہیں، اسے جلیل القدر تابعی کہتے ہیں، اور اس کے لیے نہ جانے کیا کیا القابات استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ یہ اتفاقیہ حادثہ تو نہیں تھا، لیکن یہ 2 شہزادوں کی سیاسی چپکرش تھی، یہ سیاسی جنگ تھی۔ ظاہر ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ خلیفۃ المسلمین کے فرزند تھے، اور اب وہ چاہتے تھے کہ یہ تخت و تاج میرا حصہ ہو، تو اس وجہ سے یزید غالب آ گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تیسرا موقف ہے۔ چوتھا موقف یہ ہے، اور جو ہے یہ حق کا ہے، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پورے شعور کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ، پورے فہم کے ساتھ کثرت ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور ایسے ہی کھڑے نہیں ہوئے تھے، آپ کے پاس دلائل موجود تھے، اور آپ نے کھڑے ہو کر کے اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو بلند کر دیا۔ اور یزید سراسر باطل تھا، اور یزید کے قصد، ارادے اور مرضی سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید تو بے قصور ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ نعمان بن بشیر کو معذور کیوں کیا گیا تھا؟ بصرے کے حاکم کو جو انتہائی سنگ دل اور سخت تھا، اس کو وہاں سے یہاں کیوں متعین کیا گیا تھا، اگر یزید اس معاملے میں کوئی قصور نہیں رکھتا ہے؟ اور پھر
جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہو گیا اور چلو مان لیا کہ یزید اس قدر نہیں چاہتا تھا لیکن ہو گیا، آپ حضرت امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں کہا تھا کہ ہم 3 مطالبے آپ سے رکھتے ہیں، اور سب سے پہلا مطالبہ حضرت امام حسین کے خون کا احساس ہے۔ تو یزید نے اس سے معذرت کر دی کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یزید کے گھر تک جو ہے وہ یہ خون پہنچ رہا تھا، اور یزید کس طرح جو ہے وہ کر سکتا تھا۔ اگر یزید کی حکومت کو عین اسلامی حکومت لوگ قرار دیتے ہیں تو پھر امام حسین نواسہ رسول کے قتل کا قصاص کہاں ہے؟ وہ کیسی اسلامی حکومت ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ پھیرنے والے حضور کے نواسے جگر پارہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا بھی قصاص نہ ہو؟ کہو باقی باقی رہی بات ابن زیاد کی، اس نے اپنی مرضی سے کیا تو ابن زیاد سے پوچھا۔ جب مدینہ المنورہ پر یزید نے چڑھائی کی تو اس وقت اس نے ابن زیاد کی خدمات حاصل کرنا چاہی تھی۔ یہ تاریخ کا دردناک باب ہے کہ یزید کے 3 سال دور حکومت کے تھے، تینوں سال کے اندر بڑے بڑے واقعات۔ 61 ہجری کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا۔ 62 ہجری میں مدینہ المنورہ پر یزید کی فوجوں نے لشکر کشی کی، 700 صحابہ اور 10,000 تابعین شہید، اور 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اڑے ہوئے۔ سنن دار میں اٹھائیے، حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں میں حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھا تھا، میں چونکہ نابینا تھا تو یزیدی سپاہی شامی مجھے چھوڑ جاتے کہ یہ نابینا ہے، اور میں اس لیے پریشان تھا کہ مسجد میں تو گھوڑوں کے ہنہانے کی آواز آ رہی تھی اور سب لوگ گرفتار ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے۔ تو اب مجھے کون بتائے گا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا؟ تو کہتے میں پریشان بیٹھا تھا، لم اذن اسمع الاذان والاقامۃ من قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے جب بھی نماز کا وقت ہوا گنبد خضرا سے اذان کی آواز بھی آئی، اقامت کی آواز بھی، اور 3 دن تک میں یوں نمازیں پڑھتا رہا۔ 700 صحابہ شہید، اور پھر تیسرا اس کا جو سال ہے 63 ہجری، اس میں مکہ المکرمہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کا غلاف چل گیا، اور حضرت اسماعیل کے عوض جو دمبا آیا تھا اس کے سین کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر نصب کیے گئے تھے، وہ بھی اس آگ میں جل کر راکھ ہو گئے، اور ابھی تک وہ موجود تھے۔ یہ 3 کارنامے، سیاہ کارنامے ہیں یزید کے جو تینوں سالوں میں ہوئے۔ پھر اس کے بعد وہ قلج کے طرف سے بڑی اذیت ناک موت پڑا۔ تو یہ کام جو مسلم بن عقبہ نے کیا مدینہ المنورہ کے اندر، مدینہ حرمت کو پامال کرنے والا، یہ ڈیوٹی ابن زیاد کو ہی یزید نے دی۔ ابن زیاد کو کہا تھا کہ تم نے پہلے بھی بڑا اچھا کارنامہ کیا ہے، اب مدینے والا کیس میں کیوں نہیں کرنا ہے؟ تو اس نے کہا انکار کر دیا تھا۔ تو کسی نے ابن زیاد سے پوچھا، یہ تاریخ کی کتب کے اندر ہے، تاریخ کے ریکارڈ پہ ہے، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ تو اس نے کہا کہ میں حرمت مدینہ کی پامالی اور حسین ابن علی کے خون، یہ 2 جرم جمع نہیں کرنا چاہتا۔ تو کہا کہ وہ کیا تم نے خود نہیں کیا تھا، یزید کے کہنے پہ کیا تھا؟ اس نے کہا میرا حسین سے کیا اختلاف تھا، وہ سب کچھ اسی کی مرضی، اسی کی چاہت پہ کہا جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ تو یہ ابن زیاد خود گواہی دے رہا ہے کہ میرا کیا اختلاف تھا، یہ تو میں نے اسی کے لیے کیا تھا، اب میں دوسرا جرم اپنے نامہ اسلام میں درج نہیں کروانا چاہتا۔ تو یزید کے کہنے سے، اس کی چاہت سے، اس کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اللہ، اور اس حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں بات کو مختصر کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین نے یہ جو قیام کیا ہے یہ شعوری قیام تھا۔ آپ نے کوفیوں کو مخاطب ہو گئے، کوئی بن یزید ریاضی جب آپ کا راستہ ہوتا ہے تو پھر اس میں بہت سارے کوفی لوگ تھے، ان سے مخاطب ہو کے خطبہ دیتے ہیں۔ اس خطبے کے اندر آپ نے اپنے مقصد قیام کو بڑی اچھی طرح واضح کر دیا تاکہ کوئی وہاں باقی نہ رہ جائے۔ فرمائنا ہؤلاء، یہ جو لوگ ہیں جن کے مقابلے میں میں آیا ہوں، لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واتقوا الحدود، میں جن کے مقابلے میں آیا ہوں انہوں نے شیطان کی فرمانبرداری کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے، رحمان
کو چھوڑ دیا ہے، حدود کو معطل کر دیا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا ہے اور حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ لہذا اگر میں اب بھی کھڑا نہیں ہوتا تو کون کھڑا ہوگا؟ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار میں ہوں کہ میں ان کے مقابلے میں کھڑا ہوں۔ تو یہ ہے حضرت امام حسین کے قیام کی وجہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں کہ ہم یزید کے خلاف ہیں، یزید کو لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس لیے بھیجتے ہیں نا کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا، فطرت پیغمبر کی حرمت کو پامال کیا، اس لیے کہتے ہیں اس نے اہل مدینہ کی حرمت کو پامال کیا، اس نے مکہ المکرمہ میں کعبہ خدا پر گولے پھینک کر آگ لگی۔ یہ جرم تو بعد میں ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اس وقت اس نے آل رسول کو شہید نہیں کیا تھا، اس وقت تو اہل مدینہ کی حرمت کو پامال نہیں کیا تھا، اس وقت تو اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے نہیں مارے تھے، اس وقت تو اس نے مکہ المکرمہ میں حرم میں آگ نہیں لگائی تھی۔ یہ سب کچھ تو بعد میں ہوا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں جاننا ہوگا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس وجہ سے امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ امام حسین کا قاتل ہے، اس لیے ہم خلاف ہیں، لیکن قاتل ہونے سے قبل بھی فرد جرم آئے تھے اس کے اوپر، اور حضرت امام حسین نے اس خطبے میں جو تاریخ کے ریکارڈ میں موجود ہے کہا کہ میں اس لیے اس کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، اِنَّ هَؤُلَاءِ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، انہوں نے شیطان کی غلامی اختیار کر دی ہے، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، اور رحمان کی غلامی اور رحمان کے احکام کی پیروی کرنا چھوڑ دیا ہے، وَأَتَّبَعُوا الْحُدُودَ، اور حدود الہی کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ لہذا حسین بن علی یزید کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، اس کی کوئی بھی قیمت دینا پڑے وہ قیمت دینا پڑے گی۔ لوگوں نے کہا کہ جناب آپ وہاں جا رہے ہیں اور حالات جس طرح ہیں تو بہت خطرناک حالات ہے، تو آپ نے مخاطب ہو کر لوگوں سے کہا اتخوفونی بالموت، مجھے آپ موت سے ڈراتے ہیں، یہ کیا بات کرتے ہیں؟ اور میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں، آپ اپنے قیام کی وجہ بھی بیان فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ، میں اس لیے بھی کھڑا ہو رہا ہوں کہ قیامت تک جبر، ظلم، ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے کوئی مثال تو موجود ہے۔ اگر حسین بن علی بھی کھڑے نہ ہوتے تو لوگ کہتے جناب جب پیغمبر کا خون، حضور کا لعاب چوس کے پروان چڑھنے والا، حضور کی آغوش شرکتوں میں پھیلنے والا حسین، وہ بھی یزید کو ٹھنڈے پیٹوں ہضم کر گئے اور اس جبر اور ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے جب پیغمبر کا نواسہ کھڑا نہیں ہوا؟ لیکن آج بیانیہ یہ ہے کہ جب یزید کے خلاف حضرت امام حسین نے جان دے دی تو ہمارا خون ان کے خون سے قیمتی ہوئی۔ تو یہ ہے حضرت امام حسین کا پیغام۔ اور ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، قیامت تک جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا وہ حرارت خون حسین سے۔ مہاتما گاندھی نے جب برطانوی سامراج کو للکارا تو ابتدا اس کے پاس بہت تھوڑے لوگ تھے، تو اس نے اپنے لوگوں کو بٹھا کر کے کہا کہ اتنی بڑی سلطنت سے ٹکر دینا جس کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، تم کہو گے دیوار کے ساتھ ساتھ ٹکرانے کے مطابق ہے، لیکن میں اس کے باوجود کھڑا ہو رہا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے حسین بن علی کا کردار موجود ہے۔ تو کوئی بھی کھڑا ہوگا ظلم کے خلاف، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو، وہ حرارت خون حسین سے لے گا۔ اسی لیے اقبال نے کہا سلخ رو عشق غیور از خون ہو، شوخی مصرع از مسنون ہو۔ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخیاں تمہیں نظر آتی ہیں یہ حسین بن علی کے خون کا صدقہ ہے، ورنہ عشق پلے رہتا کیا اگر عشق و عشق غیور حضرت امام حسین کا۔ مجھے بتائیے ایک عشق وہ ہے، عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، عشق نے تو پلے کچھ نہیں چھوڑا، کہتے ہیں امیر خال کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، عشق نے تو پلے کچھ نہیں چھوڑا تھا، لیکن اقبال نے کہا سرخ رو عشق غیور از خون ہو، شوخی مصرع از مسنون ہو۔ عشق غیور کے چہرے پر جو بانپن ہے، یہ جو لانیاں ہیں، یہ جو سرخیاں ہیں، آج عشق جو سر اٹھا کے چل رہا ہے یہ خون حسین کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک مصرے میں شعر بھی پورا نہیں، ایک مصرے کے اندر اتنا شاندار مضمون باندھنے پہ اقبال خود ہی حشش کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے شوخی مصرع از مضمون ہو، اس
ایک مصرے میں اتنی جان کیسے آ گئی؟ کہا اس لیے کہ میں نے حسین ابن علی کا نام لیا، ان کا مضمون مانا ہے، لہذا اس میں جان تا قیامت تک استبداد کر، موجے خون و چمن ایجاد کر، قیامت تک کے لیے ظلم کا راستہ روک دیا، اور لوگ قربانیاں دیتے رہیں گے، جنگیں مارتے رہیں گے، حق کی راہ میں خون بہتا رہے گا۔ کیوں؟ اس کی ابتدا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح رقم کی کہ کوئی پرواہ کیے بغیر بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، مخدرات، اہل بیت سب کو لے کر میدان عمل میں موجود ہیں، اور دنیا کو بتایا کہ کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے حق کے مقابلے کے اندر سچائی کے لیے تو وہ قیمت ادا کرتے ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم کے اس دن میں جو عظیمت کی انوکھی داستان رقم کی، میں آپ سے کہتا ہوں کہ مقتل جہاں لاشیں گرتی تھی وہاں سے لے کے جہاں خیمے تھے اتنی جگہ پر بغیر کسی کام کے ٹھنڈے موسم میں بھی 10 سے 20 مرتبہ آپ جائیں تو آپ کہیں گے اب میں مزید شاید ہو گئے ہیں میرے اعضائے بدنیاں، میں نہیں جا سکتا، لیکن تپتی ہوئی ریت پر، برستی ہوئی گرمی میں، شدت کی دھوپ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مقتل میں ایک بار نہیں یہ 78 بار، اور ہر بار کندھوں پہ لاش اٹھا کے لا رہے۔ یہ کوئی بات سننا بھی آسان ہے، کہہ دینا بھی آسان ہے، ہاں اس پر آنسو کا بہہ جانا بھی آسان ہے، لیکن عملاً اس سے گزرنا پڑے تو یہ تماشائے لبے بام نہیں ہے۔ کبھی جوان 18 سال بیٹے کی لاش کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لا رہے، کبھی جو ہے وہ 6 ماہ کے بیٹے کی لاش خیموں تک اٹھا کے لا رہے، کبھی بھتیجوں کی، کبھی بھانجوں کی، کبھی بھائی کی لاش 71 مرتبہ امام حسین جاتے ہیں اور لاش اٹھا کے لاتے ہیں۔ یہ ہے حضرت امام حسین، لیکن زبان پر شکوہ نہیں، شکایت نہیں آتی، بلکہ امام حسین اپنا سر دیتے ہوئے بھی کہتے ہیں اللہم رضن بے قضائے کا و صبر علی بلائے کا تسلیما لامرے کا۔ مالک حسین تیری رضا پہ راضی ہے، بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے۔ انوکھی داستان رقم کی حضرت امام حسین، آپ جانتے ہیں دست قادر میں جب سر حسین کاٹا تو تاریخ کے تمام جو ماخذ ہیں ان کا حوالہ ہے کہ سر سجدے میں جھکا ہوا تھا، یہ سر سجدے میں کٹا ہے، دست قادر نے سر سجدے میں کاٹا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کو یہ بتایا کہ یہ سر جھکے گا تو اللہ کے لیے۔ میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو، لوگ سر بچانے کے لیے ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دیا۔ کائنات نے یہ انوکھا رنگ دیکھا اور انوکھا سوچا۔ اللہ اکبر، دست قادر نے سر کا کاٹا جب سجدے میں جھکا ہوا۔ اللہ زخم پہ زخم ہے، تیر برس کریں لیکن سجدے سے سر نہیں ہوا۔ آپ تاریخ پڑھیں، ایک تو مبالغہ آرائی کا رنگ ہوتا ہے، لیکن جو محتاط روایتیں ان کے مطابق جب آپ کا پیر اتارا گیا آپ کے وصال کے بعد تو 133 سوراخ تلوار، 113 سوراخ جو ہے وہ تیروں کے تھے، 33 زخم گھاؤ کے، 33 گھاؤ اور زخم نیزوں تلوار کے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں کاٹ دیا گیا جبکہ وہ اللہ کی تصویر اور تحریر میں مصروف تھے، اور پھر سر کاٹ کے کسی لوگ پہ چڑھا دیا۔ یہ اس لیے انہوں نے چڑھایا کہ اپنے لشکر کو بتائیں کہ ہم جیت گئے، یہ دیکھو حسین بن علی کا کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ ہے، لیکن لشکر یزید سے یہ آواز آتی ہے یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی بلند ہے، کٹ گیا ہے لیکن سر کی اونچائی نہیں جاتی۔ جب نیزے کی نوک پہ سر جو ہے وہ لٹکایا گیا تو رخ کٹی ہوئی گردن کا آسمان کی طرف اور پیشانی کا رخ زمین کی طرف۔ ایک شاعر نے تصور مانا، ذرا اس کا تخیل دیکھیے، باہاں کے سر نیزے تھے اور سوئے زمین ہے، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آج۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر دور کاٹ لیا، پیشانی حسین بن علی کی رخ زمین کی طرف کیے ہوئے، دوسرے سجدے کی آرزو میں مچل رہی ہے، رکعت کا دوسرا سجدہ بھی ہو۔ یہ ہے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصاف کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں اور آپ حسین بن علی کا نام لیتے ہیں، یقیناً ہمیں تسلیم پہنچتی ہے، لیکن ہمیں تھوڑا وقت روک کے جائزہ بھی لینا ہوگا، کیا ہماری ساری کرتوتیں
نقطے، سارے عمل، سارے لچھن اور سارے طریق یزید والے تو نہیں. اور اگر یزید والے انداز حیات رکھتے ہیں اور لبوں پہ نام حسین کا ہے تو پھر الف حق منافق ہے. لیکن اگر ہمارا طرز عمل بھی حسینی ہے اور لبوں پہ نام بھی حسین ابن علی کا ہے پھر تمہیں مبارک. لیکن آج جو عمومی رویہ ہے ہمارا یہی ہے کہ ہم زبان سے حسین حسین کو گالیں گے، لیکن سارے وہ کام جس کی وجہ سے امام پاک یزید کے مقابلے میں آئے تھے وہ سارے کام اور سارے رویے ساری بری قسمتیں ہمارے اندر موجود ہیں. اور پھر ہم محرم میں تو حسین حسین کو گاتے رہیں گے، اور جب موقع آیا یزید کے ہاتھ میں بیٹھ کرنے کا تو ہمیں ایک لمحہ بھی نہیں ملتا ہے. وقت کے ہر یزید سے ہماری سلو ہے، وقت کے ہر یزید سے ہماری مناسبت ہے، وقت کے ہر یزید سے ہماری موافقت ہے، اور ہم نام حسین ابن علی کا لیتے ہیں. آئیے میں اور آپ اگر ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے طرز زندگی کو اختیار کرنا چاہیے. آج دنیا کے اوپر 170 کروڑ مسلمان بستے ہیں، 1 ارب 70 کروڑ مسلمان دنیا کے اوپر بس رہے ہیں. لیکن یزید وقت دندنا رہا ہے، پورا سامراج عالم کفر جس کا دندنا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. کتاب احمد قرآن مجید کو لے کر کے نظر آتش کیا جا رہا ہے. یزید نے تو حدود کو معطل کیا تھا اور یہاں تو قرآن مجید کو آگے رکھا ہے. تو آج اس وقت 72 لوگ تھے اور آج 170 ارب لوگ ہیں دنیا کے اوپر. وہ کسی کا شعر ہے، میں تھوڑے سے تصرف کے ساتھ اس شعر کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم 170 کروڑ ہیں، ہم 170 کروڑ ہیں پھر بھی غلام ہیں سامراج کے. حسین تیرے 72 سروں کو سلام، حسین تیرے 72 سروں کو سلام. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز زندگی کو اس امت کو اختیار کرنا پڑے گا. جب یہ امت اس طرز عمل کو اختیار کر لے گی تو پھر جبر، ناانصافی اور سامراجی قوتوں کی اجازت آئی سب ختم ہو جائے گی. لیکن ہم جو ہے وہ عمل کے لوگ نہیں ہیں، ہم قول کے لوگ ہیں. اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تھی تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا تھا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا. شکوہ یہ تھا کہ صفائے کاہل سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گیا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دیندار ہے. بڑا سخت ہے. اب ادھر سے جواب سن، لفظ وہی ہے پھر سیدھا بدلتا ہے. اب آواز ادھر سے آئی، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آباء تمہارے مگر تم کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا کو، ہر کوئی مسئلے مئے ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمان ہے، حیدری فخر ہے، اے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ مذہب کے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خالق پہ تارک قرآن. ہماری پستی، ذلت، زبوحانی، نکبت، رسوائی اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نام مسلمان ہیں. اللہ کے محبوب نے اس طوری کو اشارہ کی، لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. ایک وقت آئے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن بطور رسم باقی رہ جائے گا. اور پھر فرمایا مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوتی، بڑے بڑے اچھے فانوس لگے ہوں گے، قیمتی قالین بچھے ہوں گے، وهي خراب من الهدى. لیکن ہدایت کے مجاہد اس مسجد میں نہیں ہوں گے. ممبروں سے لطیفے سنائے جا رہے ہیں، لوگوں کو خوش کیا جا رہا ہو، مسجدوں کے اندر ادھم مچے ہوئے ہوں گے، لوگ شور و غل میں لگے ہوئے ہوں گے، عجیب رنگ ڈھنگ مسجدوں میں بن جائیں گے. مسجدیں ہدایت کے نور سے خالی ہو جائیں گی، زیب و زینت کے لحاظ سے آباد ہوں گی، فانوس اچھے ہوں گے، رنگ و روغن بہت اچھے ہوں گے، اچھی اچھی مسجدیں عالی نسل ٹاؤنس کے اندر بن رہی ہوں گی. لیکن مسجدوں کے اندر سے ہدایت کا نور رخصت ہو چکا ہوگا، ممبروں کے حلال سے وہ پیغام حسینی زمانے کو نصیب نہیں ہوگا، مصطفیٰ کی حدیث کے اجالے زمانے کو نصیب نہیں ہوں گے. یا تو باہم جنگ و جدل فرقہ واحد کی آپ بڑھائی جا رہی ہوگی اور
آپس میں لڑایا جا رہا ہوگا، اور یا پھر یہاں لطیفے سنائے جا رہے ہوں گے اور لوگوں کو خوش کر کے واہ واہ کے ڈونگے وصول کیے جا رہے ہوں گے، مسجد ہدایت کو جالوں سے معلوم ہو جائے گی۔ ہم نے مسجد کو اس کے مقام پر لانا ہے، تبھی یہ امت کھڑی ہو سکے گی، ورنہ کربلائیں بھی آئیں گی، ہر موسم بھی آئے گا، میلاد کے زمانے بھی آئیں گے، ہم ہجوم اور جو ہے وہ جلسے کر کے بس اپنی زندگی وہی گزاریں گے جو ہمارا معمول حیات ہے۔ اقبال نے تو عید کے بارے میں کہا تھا، عید آزادہ شکوہ ملک ہی عید محکومہ ہجوم مومنی۔ جو محکوموں کی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، لیکن آزادوں کی جو عید ہوتی ہے وہ شکوہ ملک و دین کا نام ہوتا ہے، دین کا شکوہ، دین کا روح اور ملک کا روح۔ آج ملک کہاں ہے؟ آج اسلام کہاں ہے؟ آج امت کہاں ہے؟ آج ہم کہاں ہیں؟ اور آج دوسری جگہ ہمارے اسلاف نے دعوے نہیں کیے تھے، انہوں نے عمل کیا تھا، اور ہم نے دعوے کیے ہیں، عمل مفقود ہے۔ آئیے میں آپ اپنی زندگی کو منظم کیجیے۔ اگر میں کہوں کہ جناب ہم چند لوگ کیا کر سکتے ہیں، تو دنیا کرام پیدا ہوا جہاں یہ بدکاری کے راستے پہ پڑ رہا ہے، تو میرا کیا ہے؟ میں صاحب یہ نہیں مانتا، مجھے پوچھا میرے بارے جانا ہے، میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، جتنے لوگ صرف یہاں جتنے بیٹھے ہیں، اتنے لوگ اگر عزم کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں گے، تو شروع سے آپ کا شاید بدلا نہیں کرتے، لیکن یہ چیز اگر ہمارے رویوں میں نہیں اترتی، ہمارے طرز زندگی میں نہیں اترتی، تو پھر ہم جو مرضی کرتے ہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اور نہ اوپر سے رحمتوں کی چھتریاں تانی جاتی ہیں۔ یہ جو ہمارے اوپر حکمران مسلط کیے جاتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا کی سزا ہوتی ہے۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہہ دیا کہ بڑا ظالم حکمران گزرا ہے۔ حضرت حسن بصری کہا کرتے تھے پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لاکے پلڑے میں ڈالتے ہیں، ہم دوسرے میں حجاج بن یوسف کو رکھتے، اس کا پلڑا پھر بھی بھائی 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے قتل کیے، لیکن کسی نے جرأت کی اور کہہ دیا کہ تو حضرت عمر کا دور حکومت دیکھا ہے، ان جیسا عدل و انصاف کیوں نہیں کرتا؟ اس نے دو لفظ جواب دیا، تبادلوا أطعموا لكم، اس نے کہا تم ابو ذر غفاری بن جو میں مجھے جب آیا ابو ذر غفاری جیسے ہوتی ہے تو حکمران عمر جیسے ہوتی ہے۔ آج ہم جو سزائیں کاٹ رہے ہیں، جو اس وقت معاشی بحرانوں میں ہم ڈوبے چلے جا رہے ہیں، سیاسیت میں استحکام ہے، جو ملک کے اندر پھیلی ہوئی بد امنی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم خود ٹھیک نہیں۔ جب ہم خود ٹھیک ہوں گے تو پھر اوپر اللہ رحمتوں کی چھایا دیتا رہے گا۔ ہمارے گناہوں کی سزا، ایک روایت میں آتا اعمالکم تمہارو، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران، اچھے ہوں گے حکمران اچھے، تم برے ہو جاؤ گے تمہارے حکمران برے ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک موقع پہ فرمایا اس بات کے خاطر ہے تمہارے اوپر سے بھی عذاب بھیجے، تمہارے نیچے سے بھی عذاب بھیجے۔ علماء تفسیر نے لکھا کہ اوپر سے عذاب یہ ہے کہ پتھر برسیں، بے موسمی بارشیں ہوں، نیچے سے عذاب یہ ہے زلزلے آئیں یا زمین فصل دینا چھوڑ جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اس آیت کے تحت، کہا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل اور ظالم، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جس میں لوگ جھگڑے جائیں۔ آئیے 10 محرم اور محرم الحرام کے اس مبارک دن میں ہم عزم کرتے جائیں کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے عملی جدوجہد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے گناہوں کے حساب میں رکھے۔